بسم الله الرحمن الرحيم إنما بغيكم على أنفسكم وقال الله تعالى في مقام آخر ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ رب العزت قرآن میں کیا فرما رہے ہیں؟ انما بغيكم على أنفسكم. All of us understand, and surprisingly this concept I have been teaching that for about 10 years now, and it keeps on becoming worse and worse. That is, we're living in a time of fitna. We're living in a time of extreme test and trial. And from whatever perspective that you pick up, economic dekh lo, financial dekh lo, family halat dekh lo, social halat dekh lo, everything is just going down the drain. But Allah Rabbul Izzat ایک اصول بتاتے ہیں قرآن میں، انما بغیکم علی انفسکم. جمع کا صیغہ ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ جمع کو جمع پہ میپ کرتے ہیں اس کا مطلب ہے انڈیویجول کو انڈیویجول پہ میپ کر رہے ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس وقت تم نے نماز کے لیے کھڑے ہونا ہو تو فغسلوا وجوہکم، کہ تم سارے اپنے چہروں کو دھو لو. اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ کلیکٹیو گروپ میں اکٹھے ہو کے کلیکٹیولی وہ کام کرنا تھا، مطلب تم میں سے ہر کوئی جس وقت نماز کے لیے کھڑا ہو تو اس کے بعد طہارت، اللہ تعالیٰ طہارت کے احکامات بتا رہے ہیں تو وہ انڈیویجول پہ میپ ہو رہے ہیں. تو یہاں پہ اللہ رب العزت اصول کیا بتا رہے ہیں کہ تمہاری اپنی بغاوت، اللہ رب العزت کی نافرمانی، اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے رستے سے ہٹنا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے رستے سے ہٹنا، علی انفسکم، وہ تمہاری ہی جان پر اس کا اثر نظر آئے گا. ہاں، یہ ہو نہیں سکتا کہ تم اس رستے سے ہٹو اور اس کا اثر تمہاری اسی زندگی میں تمہارے اوپر نظر نہ آنا شروع ہو جائے. And then Allah Rabbul Izzat makes it very clear کہ ظہر الفساد فی البر والبحر، کہ یہ جو آپ نے خشکی اور تری پر، لینڈ اینڈ سی پہ یہ جو فساد نظر آ رہا ہے، یہ جو فساد ہے بما کسبت ایدی الناس، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کا کمایا ہوا ہے. اچھا، اللہ رب العزت یہ اصول کیوں بتاتے ہیں؟ because sometimes what happens is کہ even before we start to think about کہ اس فتنے کے دور میں کیا کرنا ہے، تو وی ہیو دس کلیکٹیوسٹ مائنڈ سیٹ کہ یار اب ہر جگہ یہی حالات ہیں. اینڈ تو ایک تو یہ پرابلم ہے، سیکنڈ میں اس کی وجہ نہیں ہوں. تو فتنے کا دور ہے، ہر جگہ حالات خراب ہیں اور اٹس ناٹ بیکاز آف می، اینڈ ہینس آئی ایکسکیوز مائی سیلف آؤٹ آف اٹ ایز اف آئی ایم ناٹ کازنگ اٹ. اور پھر کیونکہ میں نے نہ اپنے آپ کو بلیم دیا ہے اور کلیکٹیوزم میں اپنے آپ کو بھی شامل کر لیا ہے کہ یار اب میں اسی معاشرے میں زندہ ہوں تو اس کا مطلب ہے اب میں کچھ نہیں کر سکتا. اللہ رب العزت سٹارٹ ہی اس ڈیلیما کو توڑ کے کرتے ہیں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جو تمہاری زندگی میں ڈیفینیٹلی پورے معاشرے میں فساد ہے، بٹ جو تمہاری زندگی میں فساد ہے، جو تمہاری زندگی میں اثرات ہیں، وہ تمہاری وجہ سے. سو اللہ رب العزت brings it down to me because what we need to understand is کہ اس سارے فتنے کے دور میں when I start کہ یار وہ سروائیول کرنا کیسے ہے، تو I have to understand as my life's fitna is caused by me and hence it has a solution in me. یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی اور نے آ کے سولوشن اس کا دینا ہے، کسی اور پہ میں اس کا بلیم کر کے تو اپنے آپ کو اس میں سے سائڈ پہ نکال کے لے جاؤں. تو اللہ تعالیٰ makes it very clear کہ جو زمین پر فساد ہے وہ انسان کے اپنے ہاتھوں کا کمایا ہے، اور جو میری زندگی پہ اس کے اثرات ہیں وہ میری وجہ سے ہیں. اینڈ یہ جو فساد ہے نا، بیکاز اٹس ناٹ گوئنگ ٹو کم آن اٹس اون، تو جب مجھے اپنی زندگی میں اللہ رب العزت کے کیے ہوئے وعدوں کی کمی نظر آئے، اللہ رب العزت نے جو انسان سے اور مومن سے، مسلمان سے وعدے کیے ہیں وہ مجھے پورے ہوتے ہوئے نظر نہ آئے، تو دین اللہ تعالیٰ wants us to look at our own lives کہ what's missing. جیسے اللہ رب العزت قرآن میں کیا فرماتے ہیں؟ بے شک indeed definitely 100% گارنٹی کے ساتھ what's going to happen is لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا، کہ اللہ رب العزت کیا کریں گے؟ He is certainly 100% گارنٹی کے ساتھ اپنے رسولوں کی مدد کریں گے. وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور ایمان والوں کی. اچھا، ایمان والا کون ہے؟ that's like the bare minimum جس نے وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ eligibility کے لیے ایمان میں داخل ہو جائے، یعنی متقین، ہاں، مسلین، اولیاء نہیں، الذین آمنوا، بیسک ایمان کے اندر جو داخل ہو رہا ہے. اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ رسولوں کی مدد کرنا اور ایمان والوں کی مدد کرنا، it's binding on him despite the fact there is nothing that's binding on him.
ہاں وہ تو مستغنی ذات ہے. But then اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عجیب فی الحیات دنیا، یہ بھی نہیں کہ آخرت میں ہونے والا ہے، اسی دنیا میں it's binding on Allah Rabb al-Izzat. I like he's himself making it binding on himself to help the Rasul and to help الذین آمنوا. اب ایک چیز تو گارنٹیڈ ہے کہ اللہ کے وعدے سچے ہیں. ہاں اللہ رب العزت کے وعدے میں کوئی کمی نہیں ہو سکتی، تو اس کا مطلب ہے والذین آمنوا میں کہیں کمی ہے، ہمارے یقین میں کمی ہے، ہمارے ایمان میں کمی ہے. اور وہ جو اللہ رب العزت فرماتے ہیں نا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، آمنوا باللہ ورسولہ، جس کی بات ہم پہلے بھی کر چکے ہیں کہ وہ ہمارے اس ایمان لانے میں کئی کمی ہے جس کا یہ اثر آتا ہے. اچھا اب ایک پرابلم تو یہ ہے like we're not looking with the right lens and not putting the blame on ourselves. جو دوسرا پرابلم ہے نا کہ like for example if you really look at people around yourself and then you look at your own self کہ how do I try to understand the dilemma، یار ہو کیا رہا ہے. ہم معاشرے کو سمجھنے کلیکٹیو یا انڈیویجول لیول پہ لیے کرنے کے لیے ہم کر کیا رہے ہیں. So we rely more on the power of our news analysis. میں The Economist پڑھ لوں، میں نیو یارک ٹائمز پڑھ لوں، میں ڈان نیوز پڑھ لوں، میں فلانے تجزیہ نگار کو سن لوں، میں فلانا یوٹیوب چینل فالو کر لوں. ہاں اس پہ زیادہ رلائے ہے، اور اللہ رب العزت کے وعدوں پر اور اللہ رب العزت کی دی ہوئی ہدایت پر کم ریلائنس ہے. How many of us go back to کہ یار میرے رب نے اس میں کیا گائیڈنس دی ہے، what is it that Allah رب العزت is trying to offer that is going to be a solution for me. And that's the real problem کہ جب ہم اس میں سلوشن کوئی ڈھونڈنا بھی چاہ رہا ہے تو وہ ڈھونڈ کیسے رہا ہے کہ ہمارے معاشرے کے وہ لوگ جو عقل کی بنیاد پر، اپنے علم کی بنیاد پر، اپنی چیزوں کو سمجھنے کی بنیاد پر جو بات کر رہے ہیں اس سے میں سیکھوں کہ کیا ہونے والا ہے. فائنینشیل مارکیٹس میں کیا ہو رہا ہے، اسٹاک مارکیٹ میں کیا ہوگا، پراپرٹی مارکیٹ میں کیا ہوگا، میرے بزنس کو کیا ہوگا، جاب مارکیٹ میں کیا ہوگا. آج کل ایک اور فتنہ ہے وہ کہتے ہیں اے آئی کیا کرے گی، آرٹیفیشل انٹیلیجنس سب کو ریپلیس کر دینا ہے. میں کر کون سا کچھ رہا تھا جو مجھے ریپلیس کرے گا. ہاں ریپلیس کرے ان کو جو محنت کر رہے ہیں، میں کچھ کروں گا تو مجھے ریپلیس کرے گا نا. تو الحمدللہ وہ پاکستانیوں کو نہیں ریپلیس کر سکتا، کیونکہ اے آئی کو بھی اتنی عقل نہیں کہ ویلے کیسے رہنا ہے. ہمیں کوئی چیلنج نہیں ہے، یعنی ہم چیلنج ہو ہی نہیں سکتے. not going to create a situation جہاں پہ ہم چیلنج ہو سکیں. تو بٹ اللہ رب العزت نے اچھا اس کے ساتھ آف کورس جب میں کہہ رہا ہوں نا کہ دس اے جنرل ڈکلائن ان دا اوور آل معاشرہ، تو ایک چیز ضرور ہے کہ ہم جس فتنے کے دور میں زندہ ہیں ایسا فتنے کا دور شاید انسانیت پر اس سے پہلے نہیں آیا تھا، کیونکہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد we are in a perpetual decline. Why? Because we are moving day by day towards our individual end which is my death, but a collective end as well which is the day of judgment. جو ایمان کی بنیاد ہے، توحید، رسالت اور آخرت. تو ہر گزرتا دن وہ میرے اپنے انجام کو اور انسانیت کے کلیکٹیو انجام کے قریب جاتا جا رہا ہے. تو it's bound to become worse. It's bound to become worse. And surprisingly اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، محدثین نے خطاب الفتن میں وہ بے شمار اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کو کلیکٹ کیا ہے جو دو کام کرتی ہیں. ایک اس دور فتنے کے دور میں حالات کیا ہوں گے وہ اس کے بارے میں ہمیں انفارم کرتے ہیں. And you couldn't get a better source than that. کوئی نیوز چینل آپ کو وہ نہیں بتا رہا جو پوری کائنات کے ہادی، وہ آپ کو بتا رہے ہیں اللہ رب العزت کی وحی کی بیسس پر کہ کیا ہونے والا ہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہ بتا کیوں رہے ہیں so that we find a solution. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب معراج پر جاتے ہیں تو اللہ رب العزت آپ کو فیوچر دکھاتے ہیں because he was taken beyond time and space. یہ جو لینئر ٹائم ہے پاسٹ پریزنٹ اینڈ فیوچر that's like a linear reality جس میں ہم زندہ ہیں، بٹ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت بیونڈ ٹائم اینڈ اسپیس لے کے جاتے ہیں معراج پہ، جس پہ آپ کو فیوچر دکھایا جاتا ہے. تو آپ کو امت کے حالات دکھائے جاتے ہیں جس میں آپ امت کو دیکھتے ہیں کہ وہ جہنم میں چل رہی ہے، اور پھر آپ پوری احادیث میں لسٹ آتی ہے کہ اس گناہ کی وجہ سے، اس گناہ کی وجہ سے، اس گناہ کی وجہ سے، تاکہ ہم بچ پائیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میری مثال ایسے جیسے وہ پروانے لائٹ کی طرف جاتے ہیں نا، کہ یہ امت کھچی چلی جا رہی ہے کیونکہ وہ جو جہنم کا رستہ ہے نا وہ بہت اٹریکٹیو ہے. ہاں وہ لذات سے بھرا ہوا ہے، وہ شہوات سے بھرا ہوا ہے. تو یہ کھچے چلے جا رہے ہیں اور میری مثال ایسے جیسے میں ان کو روکنے کی کوشش کر رہا ہوں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام because he understands the ummah,
اللہ رب العزت gave him that understanding کہ امت ان حالات میں کیا کر رہی ہوگی اور ہم اس کو سمجھیں and then we try to apply it on ourselves کہ ہم وہ غلطی نہ کر رہے ہوں. جس غلطی کا ذکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان احادیث میں کیا تو ہم وہ غلطی نہ کر رہے ہوں, ہم اس سے بچنے کی کوشش کریں. اچھا یہ جو ہے نا دور فتنہ, جو فتن کا کانسیپٹ ہے that's like a test and trial. اور اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں کہ کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ تمہیں بخش دیا جائے گا اس بات پر کہ قالوا آمنا, کہ میں ایمان لایا. یہ کافی نہیں ہے, یہ تو دعویٰ ہے. جب بھی دنیا میں آپ کوئی دعویٰ کرتے ہو تو اس دعوے کا ثبوت دینا پڑتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں ضرور بس ضرور آزماؤں گا تاکہ سچے کو جھوٹے سے الگ کر دوں. تو جس طرح وہ آپ گولڈ کو میلٹ کر کے امپیورٹیز الگ کرتے ہیں اور پیور گولڈ الگ کرتے ہیں نا, that process is called فتن. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں فتنے میں ڈالوں گا, کا مطلب کیا ہے, ٹیسٹ اینڈ ٹرائل میں ڈالوں گا, اور اس ٹیسٹ اینڈ ٹرائل میں سے جو نکلے گا that's the pure gold. یہ وہ ہے جو جنت کا مستحق ہے. اور یہ اتنا آسان نہیں ہے, اس لیے فرمایا الفتنۃ اشد من القتل. قتل وہ ظاہری فساد ہے, وہ پتہ لگ جاتا ہے, فتنہ ظاہر نہیں ہے. اس کے لیے عقل شعور ہونا چاہیے اور وہ لینس ہونا چاہیے جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دینے کی کوشش کی, اور وہ ہے جس سے آپ خود پناہ مانگتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس فتنے کے دور سے پناہ مانگتے ہیں کہ ہمیں ایسے حالات میں نہ ڈال جس میں یہ ٹیسٹ اینڈ ٹرائل آئے کہ ہم اس میں سے بچ نہ سکیں. عجیب. اور ہماری امت کا بھی یہ حال ہے کہ we just in it but we don't realize. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, تو محدثین احادیث سے 5 قسم کی کیٹیگریز آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ کیسے پتہ لگے گا کہ ہم فتنے کے دور میں ہیں. تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے جو پہلی چیز پتہ لگتی ہے نا, تو آپ نے فرمایا کہ it's going to be difficult to differentiate between evil and good. صحیح اور غلط کی پہچان وہ مشکل ہو جائے گی. حق کیا ہے اور باطل کیا ہے, اس کے بیچ میں ڈفرینسیشن وہ مشکل ہو جائے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم عجیب بات کرتے ہیں کہ حق کو باطل دکھایا جائے گا اور باطل کو حق دکھایا جائے گا. سود حلال ہے, ہاں یہ تو وہ اس وقت تو فائنینشل سسٹم ہی فرق تھا نا, سود حلال ہو گیا. اور وہ ملت جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ, تو اس میں آپ کو اب داڑھی کے حق ہونے کو ثابت کرنا پڑے گا کہ یار یہ کون سے ایکسٹریمسٹ آ گئے ہیں. ابھی وہ میرے آج ہی ایک ٹیچر کا انٹرویو لے رہے تھے, تو انہوں نے کہا جی وہ بیکن ہاؤس نے انٹرویو اس بات پر ریجیکٹ کر دیا کہ جی آپ نقاب میں نہیں پڑھا سکتی ہیں, آپ ایکسٹریمسٹ ہیں. سبحان اللہ. ہاں تو حق کو باطل اور باطل کو حق کر دیا جائے گا. آپ نے کہا کہ گناہ اور کرائمز they will be rampant. ہر جگہ گناہ ہو رہا ہوگا اور جرائم ہو رہے ہوں گے. اور پھر عجیب کہ اس فتنے کے دور میں something will be presented as a proof, as evidence, جبکہ وہ حقیقت میں ہوگا نہیں. آپ اپنا پورا میڈیا اٹھا کے دیکھ لیں کہ وہ کس نیریٹو کو لے کے چل رہے ہیں. وہ ویسٹ تو ڈوبا ہی ہے, بٹ اس کو دیکھ دیکھ کے ہم کیونکہ اسی کو فینٹیسائز کر رہے ہیں تو ہم بھی اسی میں بہتے جا رہے ہیں. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ عجیب بات ہے, 2 گروہ ایک دوسرے کو قتل کریں گے اور ان کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ وہ کیوں قتل کر رہے ہیں. آپ نے فرمایا کہ اس فتنے کے دور میں ایک شخص دوسرے کو قتل کرے گا, اور آپ نے فرمایا قاتل اور مقتول دونوں جہنمی ہیں. تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, قاتل کی تو سمجھ آتی ہے, مقتول کیوں؟ آپ نے فرمایا کہ اس لیے اسے موقع نہیں ملا, اگر اس کو موقع ملتا تو وہ دوسرے کو قتل کر دیتا. If all of you could just come a bit nearer, تاکہ جو پیچھے ساتھی آ رہے ہیں ان کے لیے آسانی ہو بیٹھنے میں. تو آپ نے فرمایا کہ قاتل اور مقتول کو دونوں کو نہیں پتا ہوگا اس قرب قیامت کے دور میں کہ وہ قتل کر کیوں رہا ہے اور وہ قتل ہو کیوں رہا ہے. اچھا sometimes what we do is because ہم اپنے کرنٹ ٹائمز اور اس کی ٹیکنالوجی اور اس کی فینٹیسیز میں اتنا بہ جاتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو ہمیں کلیئر میسیجز دیے ہوتے ہیں نا, ہمیں وہ دیکھنے کی بجائے بس ہم ایکسٹرنل سرکمسٹانسز سے سولوشن نہ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سائنس بہت کلیئر بتائے.
فار ایگزامپل عجیب اس میں سائنس میں ایک بتایا کہ اس فتنے کے دور میں، اس قرب قیامت کے دور میں کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا کہ مسلمان وہ نمازوں کو نیگلیکٹ کرنے والے بن جائیں گے، بے نمازی عام ہو جائیں گے۔ اب آپ سوچو کہ نبی علیہ السلام انیشلی ایڈریس کس کو کر رہے ہیں؟ صحابہ کو، وہ صحابہ وہ جنہوں نے بدر پہ جان دی، احد پہ جان دی، جنہوں نے سب کچھ لٹا دیا۔ ہاں وہ مکی ہیں تو سب کچھ چھوڑ کے ہجرت کر کے مدینہ پہنچ گئے۔ ان کے لیے یہ کنسپچلائز کرنا کہ مومن ہوگا، اللہ کو ماننے والا ہوگا، لیکن نماز نہیں پڑھے گا، یہ تو اس وقت کا منافق نہیں سوچ سکتا تھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ نماز کو چھوڑنے والے ہوں گے، تارک نماز ہوں گے۔ اب آپ خود سوچو، وہ اللہ تعالیٰ نے جو شروع میں آیت میں کہا کہ بغیکم علی انفسکم، تو اب اگر میں بے نمازی ہوں، 5 وقت کی نماز اپنے رب کے ساتھ یہ تعلق بھی نہیں ہے، تو پھر میں کیوں پریشان ہوں کہ یار اس بغاوت کے دور میں یا اس فتنے فساد کے دور میں یار میری زندگی کا مسئلہ کیا ہے؟ میری زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے۔ آپ نے فرمایا خیانت عام ہوگی۔ آج کون ہے جو اپنا وعدہ کرے اور پھر پورا کرے؟ تو بڑا بے وقوف شخص ہے، وہ بڑا بے وقوف ہے کتابوں کے معاملے کہ جو اپنی کتاب کسی کو دے دے، اور اس سے بڑا بے وقوف ہے جو لے کے واپس کر دے۔ خیانت عام ہوگی۔ آپ نے کہا کہ سود عام ہوگا، اور پھر فرمایا کہ سود عام ہوگا، کوئی بھی اس سے نہیں بچ پائے گا، یہاں تک کہ جو ڈائریکٹ ڈیل نہیں بھی کر رہا وہ بھی اس کے دھوئیں سے اثرات میں رہے گا۔ عجیب۔ اب نبی علیہ السلام اس دور میں کہہ رہے ہیں جہاں پہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ یار سود اس طرح عام ہوگا۔ We live in that world۔ فار ایگزامپل جب لوگ کہتے ہیں جی پورا فائنینشیل سسٹم ہی اس پہ بیسڈ ہے، تو میں کیا کروں؟ میں کہا اللہ کے بندے، یہ میرے نبی علیہ السلام کے حق ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ 1400 سال پہلے جہاں پہ فائنینشیل سسٹم، اکنامک سسٹم کی یہ بنیاد ہی نہیں موجود، ہاں nobody even knows کہ this is possible to have a financial system جو اتنا rampant ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ کوئی نہیں بچ پائے گا۔ او بابا سود سے بچنا نہیں بچنا تو اسی پہ پڑھ لو اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ہاں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو کون بتا رہا تھا؟ آپ نے کہا جھوٹ عام ہوگا، قتل و غارت عام ہوگی۔ عجیب، اگر میں ابھی حرم سے آ رہا ہوں تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مکہ کے پہاڑوں کے پیٹ کو چیر کر گزرگاہیں بنائی جائیں گی، اور جب عمارتوں کو دیکھو کہ وہ پہاڑوں سے بلند ہو گئی ہیں تو پھر قیامت کا انتظار کرو۔ اللہ اکبر۔ جسے میں کہتے ہیں فار ایگزامپل ہاؤ کوڈ نبی علیہ السلام possibly say this؟ کتاب الفتن پڑھ کے نہ ایمان آ جاتا ہے کہ آپ اللہ کے سچے نبی تھے۔ جب 2 سٹوری بلڈنگ نہیں دیکھی آپ نے، ہاں 3 سٹوری کا تو کوئی تصور ہی نہیں ہے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام کلاک ٹاور کیسے پریڈکٹ کر رہے ہیں کہ آپ فرما رہے ہیں پہاڑوں سے بلند عمارتیں ہو جائیں تو پھر قرب قیامت کا انتظار کرو؟ عجیب۔ آپ نے اگلی بات کی people will sell their deen for this world۔ اپنا دین بیچ دیں گے اس دنیا کی خاطر۔ تھوڑی سی اپرچونٹی آئی، ٹھک۔ ابھی ایک میرا دوست تھا، بہت ہم قصے پڑھتے ہیں کہ یار وہ خاص طور پہ کینیڈا میں it's very common کہ جو قادیانیز ہیں وہ آپ کو بزنس کے لالچ اور ٹریڈ کے لالچ اور امیگریشن کے لالچ دے کے وہاں پہ ٹریپ کرتے ہیں۔ once you get there you are stuck in there فائنینشیل پرابلمس، تو بس پھر اب کیا کرو؟ تو میرا ایک دوست تھا، مجھ سے پوچھ رہا تھا، میں نے کہا یار بابا ان سے ٹریڈ کرنا ہے، فتویٰ تو بات کی بات ہے، بٹ یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ if you're really asking me, if you're asking me, I won't do it۔ I won't do it because I won't put myself۔ اچھا بلا کھاتا پیتا یہاں پہ ہے، مسئلہ کیا ہے؟ میں نہیں کہہ رہا کینیڈا نہ آ جاؤ، بٹ کینیڈا ایمان بیچ کے نہ جاؤ۔ ہاں امیگریشن کرنی ہے ضرور کرو، بٹ امیگریشن کرنے کے لیے آخرت کا سودا نہ کر دو۔ That is something which is important۔ آپ نے کہا کہ جسٹس ول بی ریئر، عدلی انصاف ختم ہو جائے گا۔ پھر ہم کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ اینڈ اگین بیکاز اٹس ویری ایزی ٹو بلیم دا سسٹم۔ The reason I'm telling you is کہ اللہ کے نبی علیہ السلام سچ بتا رہے ہیں۔ ہاں آپ نے فرمایا عدل ختم ہو جائے گا، men will start to wear silk، divorce will become rampant۔ جس معاشرے میں طلاق کا تصور نہیں تھا، تصور کا مطلب ہی نہیں طلاق ہو نہیں رہی تھی، but it's not like that common۔ آج سے 200 سال پہلے چلا جاؤ، پوری دنیا میں کہیں کامن نہیں تھی۔ ہاں اپنے ماں باپ
کی جنریشن میں دیکھو, اپنے دادا دادی کی جنریشن میں دیکھو, اور پھر اپنی جنریشن میں دیکھو, تو جسٹ انڈرسٹینڈ کہ پچھلے 100 سالوں میں جس طرح ٹیکنالوجی میں ایک امیزنگ رفتار پہ چینج آیا ہے, اسی طرح انسانی معاشرے, انسانی فیبرک میں جو چینج آیا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ پریڈکٹ کر رہے ہیں. ظلم, انجسٹس, unfairness will be widespread. Sudden deaths, سبحان اللہ, ہارٹ اٹیک, پتہ نا بس سوئے اٹھے ہی نہیں. یہ پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا. وہ پہلے شخص بوڑھا ہوتا تھا, بیمار ہو جاتا تھا, بیماری کے بعد وہ اس مرض میں وہ دنیا سے رخصت ہوتا تھا. مجھے یاد ہے لاسٹ سے پتہ نہیں لاسٹ عمرہ تھا یا اس سے پہلے والا عمرہ تھا, سو وی ور جسٹ واکنگ, وہ جب رنگ ہوا کرتا تھا تو ہم طواف کر رہے تھے, سامنے ایک بندہ چلتے چلتے ٹھک گرا اور بس فوت ہو گیا. تو آپ نے فرمایا کہ sudden deaths, betrayer of trust will be viewed as امین. ہاں, جو خیانت کرتے ہیں, جو ٹرسٹ کو توڑتے ہیں, ان کو امین سمجھا جائے گا, اور جو امین ہیں ان کو they will be viewed as betrayers. عجیب. Leaders will consume public funds. ایسے تو پتہ نہیں, اللہ کے نبی علیہ السلام نا پاکستانی معاشرے کو یوں دیکھ کے تو ڈسکرائب کر رہے تھے کہ leaders will consume public funds. اس کا مطلب ہے لیڈرز کو گالی نہ دو, کیونکہ ہم میں فرق کیا ہے, کس کے پاس کتنا کنٹرول ہے. وہ جس کے پاس نہ سوئس بینکس بھرنے کا کنٹرول ہے تو وہ شاید سوئس بینکس بھر رہا ہے, لیکن میرے پاس کنٹرول 10 روپے کا تو میں 10 روپے میں خیانت کر رہا ہوں. جس کے پاس وہ فروٹ پہ بہت اعلیٰ کا سٹیکر لگا کے بیچنے کا فراڈ ہے تو وہ کر رہے ہو, اعلیٰ سٹیکر نکالو تو الحمدللہ نیچے سے اعلیٰ نکل آتا ہے. پبلک فنڈز کنزیوم کریں گے, سچے کو جھوٹا اور جھوٹے کو سچا سمجھا جائے گا. اینڈ نیکسٹ ون از امیزنگ. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں Muslims will blame each other for their problems. اللہ اکبر. ایک دوسرے کو بلیم کریں گے. یہ اگلی بات تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ how could نبی علیہ السلام say that global warming, hot weather, which is by the way unpredictable weather. عجیب. Instead of desiring children, people will despise having them. ویسٹ میں ہو چکا ہے, یہاں پہ ہو جائے گا. فار ایگزامپل جس وقت آپ کا یونیورسٹی گریجویٹ 20-25 تھا, بابا 12-13 سال کی عمر میں بالغ ہوا تھا, 20-25 سال کی عمر میں آپ وقت کے ولی تو ہو چکے ہیں, اگر آپ کو ابھی تک فطرتی تقاضے نے تنگ نہیں کیا. وہ کہتے رہی ابھی تو ٹائم ہے انجوائے کرنے کا, ابھی شادی کر لیں, ابھی بچے پیدا کر لیں. حالانکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے قیامت کے روز فخر ہوگا اپنی امت کی کثرت پر. ڈونٹ ٹیک تھنگس ان آئسولیشن کے بس پھر بچے ہی صرف پیدا کرنے ہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا. But then again, people will wear skins of animals as garments. Gold will be worn widespread. Wine, alcohol will be widespread, and people are going to change names and consume it. Masjids will be built with fancy structures and high minarets. I mean, جب ہم کیوں پریشان ہوتے ہیں, نبی علیہ السلام نے امت کو یتیم نہیں چھوڑا, ہاں, نہ انٹلیکچولی نہ ایموشنلی. حدود will be suspended. یہ وہ جو لا الہ الا اللہ والا ملک ہے نا, اس میں حدود سسپینڈیڈ ہے. وہ پوچھے الگ سٹوری ہے پوری کہ کیسے ہوا تھا, بٹ حدود سسپینڈیڈ. Women will trade side by side along with men in bazaar. Like نبی علیہ السلام, why is he saying that as a قرب قیامت کی نشانی؟ عجیب. Because this was not the norm even in the West 100-200 years back. The post World War I story, بندے مار دیے تو آپ کو عورت چاہیے فیکٹری میں کام کرنے کے لیے, تو آپ نے کہا you can do it as well. تو سب سے بڑا فراڈ اس میں وہ یوں دکھاتے ہیں کہ پہلے مرد سگریٹ پی کے مرتے تھے, تو انہوں نے جو سب سے سکسیسفل ہسٹری کی میڈیا کیمپین تھی, انہوں نے ٹاپ سٹارز کو ہائر کیا, آپ کے ٹی وی سٹارز کو ہائر کیا, مووی سٹارز کو ہائر کیا, وہ لڑکیوں کو سوٹا ہاتھ میں دیا اور کہنا you can do it as well. ہاں, پہلے وہ مرتے تھے اب تم بھی مرو. ہاں, پہلے صرف مردوں کو کینسر ہوتا تھا, آپ کیوں پیچھے رہیں؟ عجیب. And by the way, I could have believed otherwise when I became head of school, اور میں نے, so there are about 250 women working in that school, کیونکہ عام طور پہ schools میں ہوتی ہوئے ہیں. Given choice, none of them will work. Given choice, they won't work.
میں تو کہتا ہوں بالکل یار مردوں سے پوچھو, ہمیں چوائس ملے, ہمیں بغیر کام کیے کوئی حل ملے, تو وہ کون بے وقوف ہے جو جا کے صبح 7 بجے میں اٹھا تھا, 6-6:30 بجے گھر پہنچا تھا, بس کھانا کھا کے میں واپس نکل پڑا. یار میں پاگل ہوں, دو مجھے موقع نہ کام کرنے کا. لیکن وہ جس طرح میں نے کہا نا کہ وہ سگریٹ پی اور مرد پیتا ہے تو میں کیوں نہیں پی سکتی, تو وہ مرد سارا دن کسی کی غلامی کرتا ہے تو میں کیوں نہیں کر سکتا, ہاں میں بھی کروں گی. جی, پیپل ول ڈیفائی اینڈ ڈس اوبے دیئر پیرنٹس, ہاں ماں باپ کی نافرمانی کی جائے گی. فیمیل سنگرز ول ہیو ہائی اسٹیٹس ان سوسائٹی, کیونکہ یہ بھی کامن نہیں تھا نا, فیمیل سنگرز تب بھی تھے, ہاں بالکل تھے, بٹ وہ آئیکونز نہیں تھے, ہاں وہ کسی بھی معاشرے میں نہیں تھے, بٹ اب وہ آپ کے سپر سٹارز ہوں گے. جسٹس ول بی سولڈ ان کورٹس. عجیب. There will be a need for protective forces. اس میں نا ہمارے جو پچھلے وزیر اعلیٰ تھے انہوں نے پی ایچ ڈی کی ہوئی تھی. وہ پولیس ہوتی ہے, پھر اس پولیس کو بچانے کے لیے پنجاب ریسکیو یونٹ PRU ہوتا ہے, پھر اس کو بچانے کے لیے ڈولفن فورس ہوتی ہے, پھر ڈولفن فورس کو بچانے کے لیے فوج ہوتی ہے, اور پھر اس فوج کو بچانے کے لیے پولیس ہوتی ہے. عجیب. Protective forces. Earthquakes will be frequent towards the end of times. Later generations will curse earlier generations for their problems. Non-Muslim nations will eat up Muslims like guests gather on a table. And I could go on and on and on. It's just like Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam is describing me and yours collective life. But the real question is not what he said in terms of کہ حالات کیا ہوں گے. The real message is کہ ہمیں کیا کرنا ہے. What should we do? کیونکہ یہ تو guaranteed ہے, جب آپ یہ پڑھتے ہو حالات, the only thing that could happen is it will become worsened. جس سے ہمارے اکنامک حالات ہیں نا, ہم سمجھتے ہیں یار اب اس سے برے نہیں ہو سکتے, لیکن ہماری ہی حرکتوں کی وجہ سے ہمیں اس سے اور برے ہو کے دکھاتے ہیں. اس سے اوپر تو نہیں ڈالر جا سکتا نا, اب اور کہاں جائے گا. تو یہ تو ہم جب وہ 60 روپے تھا تب سے کہہ رہے ہیں, اب وہ 360 ہٹ کرنے والا ہے. اس سے مہنگی تو نہیں بجلی ہو سکتی. اچھا میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں, میں اس لیے یہ نہیں کہہ رہا کہ اکنامک حالات حل کرنے کے لیے کوشش نہیں کرنی ہے. But the problem is جہاں سے وہ بغاوت کا عنصر پیدا ہو رہا ہے نا, ہم وہاں دیکھ نہیں رہے. جہاں سے وہ پرابلم سٹارٹ ہو رہی ہے وہاں سے دیکھ نہیں رہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ نے پوچھا فار اس کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم اس فتنے کے دور میں کیا کریں, کیا کرنا چاہیے ہمیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ you should cling strongly to the جماعت, جو مسلمانوں کی جماعت ہے اس سے جڑ جانا, اور ان کے امام سے, کہ وہ گروہ, ہم نا we just want to know کہ یار وہ کون سا گروہ ہے جو صحیح ہے, کون ہے حق پر جس کے ساتھ میں جڑ جاؤں. تو اگر آپ آج کے حالات کو میپ کرنا شروع کرو تو وہ تو حق اور باطل مکس ہو جانا تھا, جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ کر کے دکھانا تھا. ہاں, اور وہ بڑا مشکل تھا دعویٰ کہ یار کون سا لیڈر, کون سا امام, کس کو فالو کریں. تو نبی علیہ السلام کے صحابہ عجیب تھے, انہوں نے پوچھ لیا, انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اگر ایسا امیر یا جماعت نہ ملے تو کیا کریں. تو پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا then you should cling to your homes, like جیسا نا وہ میٹ بچھاتے ہو تو وہ فرش کے ساتھ چپک جاتا ہے نا, تو اس طرح اپنے گھروں سے چپک جانا. کا مطلب ہے اس کلیکٹیو کیوس کے معاشرے میں then you need to individually understand کہ میری اپنی ہدایت پہ رہنے کے لیے کیا کافی ہے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں کہ تم پھر اپنے دین کو, اپنے ایمان کو, اپنی زندگی کو بچا کر اپنے گھروں سے چپک جانا. وہ گھر اس وقت وہ اصحاب کہف کی غار کی مانند ہوگا کہ باہر آندھی آ رہی ہے, بٹ اس آندھی سے بچنے کے لیے مجھے اپنے گھر کی, you could take that as a literal چار دیواری, but then you could also take that کہ معاشرہ جہاں مرضی بہتا رہے, مجھے اپنی زندگی کو آئسولیشن میں ٹھیک کرنا ہے. اچھا وہ کرو تو پھر انسان سوچتا ہے کہ ہوگا کیا. تو اللہ رب العزت قرآن میں کیا فرماتے ہیں, یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم. یہ اگین علیکم is a جمع, plural mapped on plural is individual mapped on individual, کہ تم پر صرف تمہارے اپنے نفس کا حکم لاگو ہوتا ہے. What can I do? فتنے کے دور کی ڈائریکشن کو کیا میں چینج کر پاؤں گا؟ نہیں. وہ 4 5 6 10 15 20 50 گروہ مل کے ٹھیک کر پائے گا؟ نہیں, ممکن ہی نہیں ہے. کیونکہ اگر اللہ رب العزت has
set that end of times wala frame of reference, but then that's it. But Allah Rabbul Izzat اس بندے سے جو اس فتنے کے دور میں زندہ ہے وہ کلیکٹیو جواب پوچھ ہی نہیں رہے. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، کہ تم پر تمہاری اپنی جان کا حکم ہے. کیا کرو؟ لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، وہ جو گمراہ ہے نا وہ تمہیں کچھ نہیں کر پائے گا اگر تم ہدایت کے راستے پہ رہو. معاشرہ جتنا مرضی فتنے فساد میں ہو، اگر تم ہدایت پہ ہو، اور کیا ہے الی اللہ مرجعکم جمیعا، سانا تو سب نے اللہ کی طرف ہی ہے، تو اس کی گمراہی وہ تمہیں افیکٹ نہیں کر پائے گی. اگر تم حق پر قائم ہو تو تمہارے حق پر قائم رہنے کی وجہ سے وہ گمراہی تمہیں افیکٹ نہیں کر پائے گی. فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. اللہ رب العزت is definitely going to inform us جو ہم کیا کرتے تھے. رشوت عام ہے، میں نہیں دے سکتا. جھوٹ عام ہے، میں نہیں بول سکتا. ظلم عام ہے، میں نہیں کر سکتا. تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ جو تم پہ حکم لاگو ہو رہا ہے وہ تمہاری اپنی جان کا ہو رہا ہے، کیونکہ ان کے ظلم سے تمہارا ظلم جسٹیفائی نہیں ہو رہا، ان کی گمراہی سے تمہاری گمراہی جسٹیفائی نہیں ہوگی. You've got to solve your own exam. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب بات کی. He said that when you witness two groups of Muslims، کافر نہیں کہا، when you witness، یعنی کہ اس فتنے کے دور میں جہاں پہ اوپر کہا کہ امام نہیں مل رہا، نہیں سمجھ آ رہی کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے، تو پھر اپنے گھروں سے چپک جاؤ اپنی ذات کے اعتبار سے. علیکم انفسکم. تو اگر تم دو مسلمانوں کے گروہوں کو دیکھو جو آپس میں لڑ رہے ہیں تو ان کو دیکھو بھی نہ، کیونکہ دیکھنے والا بھی فتنے میں پڑ جائے گا. This is just like amazing. جیسے میں کہتا ہوں نا کہ یار always avoid those da'is of deen جنہوں نے اپنا پورا کام دوسروں کی کرٹیسزم کو بنا لیا ہے. وہ بھی غلط، وہ بھی غلط، وہ بھی غلط، وہ بھی غلط، اور وہ پھر وہ اس کو کراس. اب آج کے زمانے میں and as we move on it can be physical fighting, but نبی علیہ السلام نے یہاں پہ اسپیسیفائی نہیں کیا. تو وہ ایک ویڈیو بناتا ہے، پھر اس کے کاؤنٹر میں ویڈیو بناتا ہے، پھر وہ اس کے کاؤنٹر میں ویڈیو بناتا ہے، وہ کہتا ہے میں حق ہوں، وہ کہتا ہے میں حق ہوں. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے عجیب بات کی یہاں پہ. پارٹیسپیٹ کرنا تو دور کی بات ہے نا، مجھے میں صرف دیکھ رہا ہوں، ہاں میں تو سن رہا ہوں، پتا تو کروں ہو کیا رہا ہے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اسٹے بیک، بیکاز ایون جو آن لوکر ہے، ہاں وہ جو اس چینل کو سبسکرائب کیے بغیر دیکھ بھی رہا ہے نا، تو وہ دیکھنے والا بھی فتنے میں پڑ جائے گا. کیوں؟ پھر اس کی بھی حق اور باطل کنفیوز ہو جائے گا، اس کا بھی سچ اور جھوٹ مکس ہو جائے گا. Because we do not have the capacity to remain isolated and in vacuum situation. اللہ کے نبی علیہ السلام نے خود فرمایا میرے سے میرے صحابہ کی برائی نہ کرو. کیوں؟ اس لیے کہ میں اپنا دل اپنے صحابہ کے بارے میں صاف لے کے جانا چاہتا ہوں. وہ اللہ کے نبی علیہ السلام تو معصوم تھے، ہمیں تعلیماً سکھا رہے ہیں. جب میں 24 گھنٹے یہ سنوں گا نا وہ غلط وہ غلط وہ غلط، تو میرے دل سے اعتماد اٹھ جائے گا. That is one of the reasons that I strongly believe that we have to come out of this critical mindset where every person جو بھی گڑبڑ کر رہا ہے آپ اس کو openly criticize کرتے رہو. Because when every group out there is being criticized تو آپ کے لیے آؤٹ کم کیا نکلے گا؟ You will just lose your اعتماد، آپ کا اپنا یقین کم ہو جائے گا. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو بھی نہ. And then with this flow، جیسے کہتے ہیں نا کہ زندگی اتنی تیز ہو گئی ہے کہ نہ وقت میرے کنٹرول میں ہے، نہ میری زندگی میرے کنٹرول میں ہے، نہ چوائسز میرے کنٹرول میں ہے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے عجیب بات بتائی. آپ نے فرمایا کہ اس فتنے کے دور میں جو کھڑا ہوگا وہ بھاگنے والے سے بہتر ہوگا، جو بیٹھا ہوگا وہ کھڑے ہونے سے بہتر ہوگا. اب دس از لائک آپ فزیکل ایکٹ بتا رہے ہیں، but what he's teaching is do not go with the flow, pull yourself out of it. عجیب حکمت ہے ان الفاظ میں کہ اس کے ساتھ ہی دوڑتے رہو گے تو پھر اسی فتنے میں پڑو گے. تو آپ نے فرمایا جو کھڑا ہے وہ دوڑنے والے سے بہتر ہے، اور جو بیٹھا ہے وہ کھڑے ہونے والے سے بہتر ہے. کا مطلب ہے you cannot be a participatory force in this entire system. آپ کو اپنا ایمان بچانا ہے، آپ کو اپنی زندگی ٹریک پہ کرنی ہے، اور اللہ رب العزت نے گارنٹی کیا ہے کہ وہ جتنے بھی گمراہ ہیں ان کی گمراہی وہ تمہیں افیکٹ نہیں کرے گی.
آپ اپنی ذات کے اعتبار سے ضرور بچ سکتے ہیں. اچھا but then sometimes what happens is کہ a person get confused کہ کیا کروں, because if you keep on listening me, تو میں یہ تو نہیں کہہ رہا کہ جاب چھوڑ دو, یونیورسٹی چھوڑ دو, بزنس بند کر دو. یار ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں نہ دوڑنا ہے, ہاں نہ کھڑے رہنا ہے یا بیٹھ جانا ہے, تو بیٹھنا تو بیٹھے تو ہوئے ہیں, ہاں چھوڑو یونیورسٹی, فتنہ ہے, اور آج کی یونیورسٹی تو واقعی فتنہ ہے. ابھی میری اماں مجھے بالکل آتے ہوئے نا, so we were just entering, تو جو انہوں نے لاسٹ بات کی نا وہ میرے بھی دماغ میں پھنسی ہوئی ہے کہ آج یحییٰ جو کہ ابھی 5 سال کا نہیں ہوا, تو وہ گھر آیا اور اس نے پوچھا کہ اللہ ایک ہے کہ دو؟ تو اماں نے کہا ایک ہے. تو انہوں نے کہا جی وہ مرد ہے کہ عورت؟ تو وہ جنڈر کر کے نا, تو اماں نے اس سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نہ مرد ہے نہ عورت, بٹ وہ مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ یہ سوال اس کے ذہن میں آیا کہاں سے, ہاں, اور وہ نے کہا سن کے آیا تھا بیچارہ یا کیا کر کے آیا تھا. اینڈ دین ہی مووڈ آن ٹو کہ جنت جب میں انشاءاللہ جاؤں گا تو میں جو چاہوں گا مجھے ملے گا. تو اماں نے کہا ہاں جو چاہے. میں نے کہا یہ والی بات تو میں نے اس سے کی ہے. انہوں نے کہا 2 سیکنڈ سے بھی پہلے. اماں نے کہا 2 سیکنڈ, 0 سیکنڈ سے بھی پہلے. 0 سیکنڈ سے پہلے نہیں دادو 0 سیکنڈ. اس کو سمجھ نہیں آ رہی یار, یہاں میں تو ابا ہر چیز نہیں دیتے, اللہ اللہ ہے. ہاں پھر عجیب وہ بچہ کہتا ہے کہ اللہ دیکھ رہے ہیں. ہاں نہیں میں اللہ کو دیکھ سکتا ہوں. اماں نے کہا نہیں. کہ جی اللہ دیکھ رہے ہیں, تو دیکھ رہے ہیں, کہاں سے دیکھ رہے ہیں؟ ہاں او سبحان اللہ. ہاؤ ڈو آئی نو کہ میں اس فتنے میں پڑا ہوں کہ نہیں پڑا؟ اس کا تعلق اس بات سے نہیں ہے کہ جاب کرنی ہے کہ نہیں, بزنس کرنا ہے کہ نہیں, شادی کرنی ہے کہ نہیں, باہر مارکیٹ میں شاپنگ کرنے جانا ہے کہ نہیں. کوئی بڑا فتنے کا دور ہے, گھر میں میٹ بن کے چپک جاؤ, ہاں, اور 2.5 دن بعد بھوکے مر جاؤ, نہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں سائنس بتائے. He said that if you really want to see yourself کہ تم فتنے میں پڑے ہو کہ نہیں پڑے, اس کا پہلا سائن love of the world, حب الدنیا, excessive materialism. مسئلہ جاب نہیں ہے, لیکن اگر صرف جاب ہی مسئلہ بن گیا تو اب مسئلہ ہے, کیونکہ پھر وہ کہیں نماز قضا ہو رہی ہوگی, ہاں کہیں حلال اور حرام کی تمیز ختم ہو رہی ہوگی. تو آپ نے کیا فرمایا؟ حب الدنیا, حب الدنیا, excessive materialism, اور دنیا اور دنیا اور دنیا. تو پھر کہا قبر کی مٹی کے علاوہ اس پیٹ کو کوئی نہیں بھر سکتا. And then second sign which is going to be leading from this حب الدنیا is falling prey to our desires. اس پہ جو دل چاہتا ہے کرو, کیونکہ جب آپ نے مقصد ہی دنیا کو بنا لیا تو اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے اور دنیا حاصل کرنے کے لیے بس پھر اپنی خواہشات پوری کرو, which is going to lead to what? Starting to prefer this over the next. صبح اٹھ کے یہ تو پلاننگ ہو کہ بزنس کیسے امپروو کرنا ہے, جاب کے ٹارگیٹس کیسے پورے کرنے ہیں, اپنے KPIs کو کیسے الائن کرنا ہے, ہاں کتنی ایفرٹ کرنی ہے, بٹ کہیں یہ پتہ ہی نہ ہو کہ اپنی آخرت کے KPIs کو کہاں پہ الائن کرنا ہے. کوئی دین کی محنت اس میں جڑنے کا کوئی موقع ہی نہیں ہے, اس کے لیے جو ایفرٹ کرنی ہے وہ اپنی زندگی میں نظر ہی نہیں آ رہی. اینڈ دا بگیسٹ سائن جو پھر حدیث میں آتا ہے کہ یہ جو حب الدنیا, love for this world, and then کہ falling prey to your desires, and third is you prefer this dunya over the next. اس کا جو سب سے بڑا انڈیکیٹر ہے کہ پھر نصیحت پسند نہیں آتی اس شخص کو, کیا ہر وقت آخرت لگائی ہوئی ہے. بابا وہی ایک حقیقت ہے جو سب سے بڑی حقیقت ہے. تو پھر اس سے قرآن اور حدیث, یہ کون ہے جو بنج واچ کر سکتا ہے 24 گھنٹے ویکینڈ پہ اپنا فیوریٹ سیزن؟ سمجھتے ہو بنج واچ؟ ایک ایپیسوڈ کے بعد دوسری کے بعد تیسری, ایسے بے صبرے ہو گئے نا ہم, تو سیزن ویٹ کرتے رہتے ہیں یار ایک ہی دفعہ کوئی 15-20 ایپیسوڈ اکٹھی ہو جائے نا, پھر اکٹھا دیکھوں گا. لیکن اس سے کہا جائے کہ اللہ کی نصیحت سن لو, اللہ رب العزت کے قرآن کو سمجھنے کے لیے ایفرٹ کر لو, پھر نصیحت سنی نہیں جاتی. یہ سب سے بڑا انڈیکیٹر ہے کہ جس وقت پھر اللہ کے دین کی بات ہو رہی ہو تو پھر وہ جو دنیا کا گلیمر ہے, وہ جو دنیا کے اندر اللہ رب العزت نے لذت رکھی ہے, شہوات کے اندر لذت رکھی ہے, وہ لذت پھر اتنا بہا دیتی ہے انسان کو کہ پھر اس سے دین برداشت بھی نہیں ہوتا. بہت پہلے عمل نکلتا ہے, بہت اینڈ پہ یہ رزلٹ نکلتا ہے کہ پھر برداشت بھی نہیں ہوتا. وہ جو میں نے کہا نا اسکول میں انٹر ہوئے تو اب داڑھی کی وجہ سے انٹرویو نہیں مل رہا, ہاں اتنا آنکھوں پہ پردہ آ گیا, اتنے لبرل ہو, انٹرویو لے کے ریجیکٹ کر دو. میں نے کون سا ڈنڈے سے نوکری لے کے نکل جانا ہے؟ ہاں اوپنلی انٹرویو کرو, انٹرویو کے بعد کہو جی وی ہائرڈ اے بیٹر کینڈیڈیٹ, 1 گھنٹہ ویٹ کرایا اور اس کے بعد کہ وہ ہم ہائر کر چکے ہیں, تو پھر انٹر ہوتی بتا دو, کیونکہ ریزیومے میں تصویر نہیں ڈالی تھی نا, تو داڑھی کے بغیر پہنچ گئے.
داڑھی کے ساتھ پہنچ گئے, اب کیا کریں؟ ہاں تو انٹرویو تو کر لو یار, میں کہاں تھوڑی جاؤں گا, لیکن شاید پھٹ جائے. ہاں وہ زمانہ بھی خراب تھا, کیونکہ میں پرانی بات کر رہا ہوں. 2009-10 میں مولوی ہونا بڑا اوکھا کام تھا. آج کل تو تم لوگوں کو اتنے فیشنی مولوی مل گئے آن لائن کہ وہ ٹرینڈی ہو گیا نا, تو مولوی بننا آسان ہو گیا. جس وقت 2007-8 میں نے علم سٹارٹ کیا تھا, تو اس وقت تو میرے خاندان نے کہا وہ جہادی ہو گیا, پتہ نہیں کیا کرے گا. 6-7 میں تو پاکستان میں سوسائڈ بامبنگ بھی ایسے ہوتی تھی نا. I still remember I was going to my A-levels class, جب میں مال روڈ سے گزر کے گیا تھا, وہ مجھے موقع یاد ہے, جب میں واپس آیا تھا تو وہاں پہ بام بلاسٹ ہوا تھا. وہ ایک FIA کی بلڈنگ میں بھی بام بلاسٹ ہوا تھا. You people will be in your pampers, most of you. ہاں عجیب کہ پھر برداشت نہیں ہوتا, دین کا کانسیپٹ ہی برداشت نہیں ہوتا. جیسے میں کہتا ہوں نا کہ دین کے شعار, نماز, اذان, and I'm literally, I'm not kidding. حضرت آپ کے لمز, میرا تو نہیں رہا نا, میں تو چھوڑ چکا ہوں. تو حضرت کے لمز میں وہ ڈسکشن فورم پہ یہ ڈبیٹ چل رہی تھی کہ اذان اونچی کیوں دیتے ہیں. ان کا دماغ ٹھیک ہے, یہ وہی قوم ہے جو آدھا گھنٹہ پہلے کانسرٹ جب اتنا اونچا کیا ہوا ہے تو میرے کانوں میں نہیں پڑ رہا تھا. لیکن لبرل ہو تو پھر صحیح لبرل تو ہو جاؤ نا کم از کم. ہاں اگر تم کہتے ہو کہ وی آر اوپن مائنڈیڈ, تو پھر اتنے اوپن مائنڈیڈ تو ہو جاؤ کہ اگر میوزک برداشت کر رہے ہو جو کہ حرام ہے, تو پھر نماز, اذان, اس کو بھی برداشت کر لو. وہ کوئی بیان, اچھا وہ کہتے ہیں نا ایوری بڈی ہیز دا فریڈم آف اسپیچ, لیکن مولانا طارق جمیل صاحب بیان نہیں دے سکتے کیونکہ بیگٹڈ ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. مجھے تو لگتا ہے یہ دیسی لبرلز کا پرابلم ہی ہے. وہ راجا کیسے بیچارہ صحیح کہتا ہے کہ ان کا عقل شعور بھی کہیں نہ فوت ہوا ہوا ہے. پیور لبرل ہو نا, دو موقع پہ جس کو جو بات کرنا چاہتا ہے, دین کی دعوت بھی برداشت نہیں ہوتی پھر. بٹ فار us the message that اللہ تعالیٰ gives is کہ تمہارے لیے ایک ہی میسج ہے, علیکم انفسکم, تم نے اپنی جان پر محنت کرنی ہے. That's the only way it's going to work out. میری اپنی زندگی میں جو سکون اور اطمینان ہے اس کا تعلق ایکسٹرنل سرکمسٹانسز سے نہیں ہے, اس کا تعلق میرے اپنے انٹرنل سسٹم سے ہے. وہ سسٹم کتنا کنیکٹڈ ہے اللہ رب العزت کے ساتھ. تو اللہ رب العزت قرآن میں بہت کلیئر گائیڈنس دیتے ہیں. What he says is وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا. I'll detail that. اس کے بعد وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ. وہ جو شروع میں کہا نا کہ رسولوں کی مدد کرنا اور مؤمنین کی مدد کرنا اللہ رب العزت نے اپنے اوپر بائنڈنگ بنا لیا ہے. وہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا کرنا ہے, you've got to work on yourself, علیکم انفسکم, اور اس میں وَلَا تَهِنُوا, سست نہیں پڑ سکتے. مومن سست نہیں ہوتا. اچھا کرسچنز کو سنڈے کو چھٹی ہوتی ہے, مسلمانوں کو ہاں وہ کہتے ہیں ہمیں فرائیڈے کو. اللہ تعالیٰ نے سورہ جمعہ میں کیا کہا کہ جب نماز ختم کر لو فانتشروا فی الارض, جاؤ جا کے اب اللہ تعالیٰ کی زمین پہ پھیل جاؤ, بابا رزق تلاش کرو, کام کرو. مومن کو چھٹی نہیں ہوتی. ہاں مومن دن میں آرام کرتا ہے کیونکہ ضروری ہے, رزق کھاتا ہے پیتا ہے آرام کرتا ہے, بٹ مومن کے دن میں کون سا فرائیڈے آف ہوتا ہے. تو اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ given these circumstances does not mean کہ fatalistic ہو جاؤ کہ کچھ بھی نہیں کرنا. تو اللہ تعالیٰ سٹارٹ ہی آیت کا کیسے کر رہے ہیں کہ you can't be lazy, you've got to work on yourself and you need to be very productive in the way you work. اپنی محتاجی ختم کرو اس سسٹم سے تاکہ یہ سسٹم تمہیں ایکسپلوئٹ نہ کر سکے. For example, a lot of you are youth, یہ محتاجی کا ایک مطلب, please do not involve yourself in financial debt. اسے زندگی کا اصول بنا لو کہ میں قرض نہیں لے سکتا. میری طرف سے آئی فون 10 افورڈ کر سکتے ہو تو 10 لے لو. وغیرہ 14 آ گیا, 10 اتنا پرانا کیوں دیا ہے مجھے, ہاں بابا 15 لے لو, جو بڑی زندگی میں کرو. But just one thing کہ I cannot go into debt because that is one of the most critical things جس کے تھرو وہ کھینچتے ہیں. ظاہری زندگی بس اس کی غلامی کرتے رہو. ابھی میں آج ہی ایک پیرنٹ آئے ہوئے تھے تو وہ اپنے کینیڈا میں کسی دوست کی سٹوری سنا رہے تھے. پاکستان سے چھوڑ کے کینیڈا چلا گیا, یہ بڑا اچھا فیوچر ہے, ون آف دا بیسٹ کنٹریز ان دا ورلڈ ٹو لیو ان, امیگریشن بھی آسان ہے, سب سے ڈائیورس کمیونٹی ہے. تو جا کے وہاں پہ گھر بھی لے لیا, گاڑی بھی نکلوا لی. تو پہلے خود نوکری سٹارٹ کی, پھر بیوی نے بھی نوکری سٹارٹ کی. بچے اس وقت ذرا چھوٹے تھے, بس وہ پھر خود بھی نوکری, بیوی بھی نوکری, اور پھر بچے جیسا کہتے ہیں نا کہ سسٹم کے حوالے کر دیے. وہ کینیڈا کہتے ہیں نا یو آر بیسکلی ایوری کڈ بلانگس ٹو کینیڈا. آپ کو ہم نے کرائے پہ رکھا ہوا ہے, یہ سارا دن محنت کریں اور بچوں کے خرچے کو پورے کرنے کی کوشش کریں. نہیں کر سکتے تو اسٹیٹ کر دے گی. کہتے ہیں ہوش اس دن آئی تھی جس دن 15 سال کا نوجوان بیٹا
چھوٹی بہن کے سامنے باہر سے کوئی لڑکی کو لے کے گھر میں پہنچ گیا تھا, اور باپ نے جب ڈانٹا تو اس نے کہا میں 911 کال کروں گا یا میں گھر چھوڑ دوں گا, میک یور چوائس. تو ریئلائز وہ بیٹا یہ اپنا نہیں رہا, کس کی خاطر کر رہے ہیں؟ ہاں, جس باپ کو 40 سال کی عمر میں 15 سال کا نوجوان بیٹا کہے کہ either you get out or I'm going to get out, اس رہ کیا گیا ہے باقی؟ what the hell are you doing it؟ کیا زندگی کا مقصد ہے؟ وہ پیسہ کمایا کس کے لیے کمایا؟ Again, I'm not saying don't go to Canada. The problem is کہ کس زندگی کے پیچھے کیا قربان کر رہے ہو؟ Please at least understand that opportunity cost. کہ میں نے کتنی بڑی قربانی دی ہے اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے جو وقتی تھی. وہ کہتے ہیں دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں ایسے مراج ہے نا, وہ دور آپ کو پانی نظر آ رہا ہوتا ہے, قریب پہنچو پانی نہیں, پھر دور نظر آ رہا ہے. یہ ایسی دوڑ ہے, وہ دوڑو لیکن اس دوڑنے میں آنکھیں بند نہیں کر لو. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَا تَحِنُوا, سست نہیں پڑو, پر حلال محنت کرنی ہے تو دوڑنا وہ ریسٹرکٹ ہو جاتا ہے. وہ کہتے ہیں انڈیا ہم سے بہت آگے نکل گیا ہے سافٹ ویئر آؤٹ سورسنگ میں, تو ہم بھی سافٹ ویئر ہاؤس میں ہم سے 30 سال 40 سال آگے ہیں. وہ بابا وہ 30 سال 40 سال آگے ضرور ہیں, but a large chunk of money is in industries which are not actually halal, permissible. Gambling industry, banking industry, اس قسم کے جو لغویات ہیں ان میں اصل پیسہ ہے. وہ کر سکتے ہیں, ہم نہیں کر سکتے. تو that's the opportunity cost of being a Muslim. مؤمن نہیں کر سکتا. تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَحْزَنُوا, ہاں ڈونٹ وری, غم نہ کر. وہ تجھے جو حلال ملے گا اللہ رب العزت اس حلال میں برکت دیں گے. اللہ رب العزت اس حلال میں تجھے سکون اور اطمینان دیں گے. وہ جب تو رات کو سوئے گا نا تو تجھے پل لے کے نہیں سونا پڑے گا. جس کو اسٹڈی آن لائن کہ مینٹل ہیلتھ ایشوز کتنے عام ہیں ہر قسم کی بے راہ روی کے آؤٹ کم میں, چاہے وہ فائنینشیل بے راہ روی ہے, وہ سیکسول بے راہ روی ہے, ایوری سنگل تھنگ از ویری اسٹرانگلی لنکڈ ٹو یور مینٹل ایشوز. ہاں, لک ایٹ دا کنزمپشن آف اینٹی ڈپریسنٹس. ہمارے مزدور کو جتنی مرضی مشکل آ جائے, ہاں وہ پریشان ہے, وہ شاید اپنے بلوں کی وجہ سے جا کے کسی کو آگ لگا رہا ہے, پر وہ پتھر پہ سو رہا ہے رات کو. ہاں, اس کو بیچارے کو اپنے ملٹی ملین ڈالر بیڈ پہ بھی نیند نہیں آ رہی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پریشان نہ ہو, اینڈ ہیو صبر. اینڈ بائی دا وے صبر ان اسلام از ناٹ اے پیسو ٹرم, اٹس اے ویری ایکٹیو ٹرم, کہ اللہ کے حکموں کو پورا کرنے کی کوشش میں اپنے آپ کو لگائے رکھنے پر صبر کرو. ایک مشکل آئے اس پر بھی صبر کرو, بٹ اپنے آپ کو اس حلال محنت کے اندر لگائے رکھنے کے اندر کیونکہ مشکلات آئیں گی اس پر بھی صبر کرو. بٹ یہ ہوگا کب؟ جب ہم دو کام کریں گے. ایک, اللہ سے راضی ہونا سیکھ لیں الحمدللہ, اور لٹرلی دل سے فیل کرنا علی کل حال, اللہ آپ نے جس بھی حال میں رکھا ہے نا, اگر میں اپنی بے راہ روی کو دیکھوں, میں اپنی گمراہی کو دیکھوں, تو یا اللہ میں یہ بھی ڈیزرو نہیں کرتا. یہ جو آپ نے مجھے تھوڑی خیر دی, وہ تھوڑی نہیں بہت ہے, لیکن اگر مجھے کمپیریٹیو سینس میں کہیں فیل ہو رہا ہو تو یا اللہ میں اتنا بڑا مجرم ہوں کہ یا اللہ میں یہ بھی ڈیزرو نہیں کرتا, یہ صرف محض آپ کا کرم ہے. And then you go back and compare your life to اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام. تمہاری زندگی کا کوئی ایک دکھ ایسا نہیں ہوگا جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں ملا تھا. کوئی ایک دکھ, فزیکل, سائیکولوجیکل, فزیولوجیکل, اور اپنوں سے. کیونکہ کفار مکہ کون تھے؟ وہ تو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اپنے فرسٹ کزنز, اپنے تایا, اپنے چچا تھے. ہاں, اور وہ جو صادق و امین کہتے تھے, انہوں نے کہا کہ مجنون ہے نعوذ باللہ. ہاں, انہوں نے پھر کیا کچھ نہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کیا. تو اپنے غم کو دیکھو اور پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کمپیئر کرو, اور جیسے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام راضی تھے. ہاں, ام عائشہ رضی اللہ عنہ جب یہ واقعہ پڑھتے ہیں نا, لائک اٹس سو امیزنگ. ام عائشہ رضی اللہ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھتی ہیں کہ واٹ واز دا موسٹ ڈیفیکلٹ ڈے آف یور لائف. تو آپ نے فرمایا عائشہ مجھے طائف کی تکلیف آج بھی یاد ہے, آج بھی یاد ہے. لیکن وہ جب پہاڑوں کا فرشتہ اتر آتا ہے نا اللہ کے نبی کے ساتھ, تو اللہ کی ڈائریکٹ مدد تھی کہ کرش کر دیں ان کو. یا اللہ اگر تو راضی ہے نا تو میں بھی راضی ہوں, اور اگر آپ راضی نہیں ہیں تو پھر جب تک آپ کو منا نہ لیا جائے تو تب تک مسئلہ حل نہیں ہوگا. تو اللہ کی رضا میں راضی رہنا کہ یا اللہ, بیکاز always understand the circumstances in my life are coming from Allah Rabbul Izzat. بغاوت میری ہے,
پر وہ بغاوت جن سرکمسٹانسز میں کر رہا ہوں وہ اللہ کا فیصلہ ہے. تو اللہ کے ساتھ تعلق بنائے بغیر اس فتنے کے دور میں سروائیو کرنا ممکن نہیں ہے. اینڈ لٹرلی اگر آپ اپنے آپ کو ریئلسٹکلی دیکھو نا, we've already done a lot to understand this دنیا. ایک نوجوان جو انڈر گریڈ کرتا ہے وہ اپنی زندگی کے پرائم ایئرز وہ اس ایجوکیشن سسٹم میں لگا چکا ہے جس کا آؤٹ کم کیا ہے, کاغذ کا ٹکڑا حاصل کرنے کے بعد وہ ہم سب کو بہت اچھی طرح اندازہ ہے کہ یار وہ تھوڑے سے کاغذ کے ٹکڑے کہیں اللہ رب العزت کے لیے بھی لگا لیں, ہم تھوڑا سا اللہ کے دین کو بھی سمجھ لیں, تھوڑا سا اللہ کے دین کے راستے پر چلنے کی بھی کوشش کر لیں. جہاں پہ اتنی نافرمانی کے باوجود اتنا کرم دیکھتے ہیں اپنے اللہ کا, تو تھوڑی فرما برداری کر کے دیکھ لیں. جہاں پہ اللہ کی ساتھ دن رات بغاوت کر کے اللہ کے دیے ہوئے گفٹس کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال کر کے, جہاں اس آنکھ نے اتنی بے حیائی کی ہے وہ تھوڑی حیا کر کے دیکھ لے. جہاں اس زبان سے اتنا تکلیف پہنچایا ہے وہ اس سے کوئی خیر کر کے دیکھ لیں. That's the only solution. Because علیکم انفسکم, ہم پہ ہمارا اپنی جان کا سوال ہے, اور ہماری جان سرخرو ہو گئی قیامت کے روز یہ آنکھ بند ہو قبر میں پہنچیں اور وہ قبر روشن ہوئی, اس سے بہتر کوئی انجام ہو نہیں سکتا. اور اس قبر کا اندھیرا, اس قبر کی تکلیف, وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوں ایک جگہ سے دوسری جگہ دبا کے آپ کا رائٹ سائڈ لیفٹ سائڈ کے اندر کھبو دی جائے گی. آسان نہیں ہے, آسان نہیں ہے. One of the most amazing things about Haram other than avoid is that every single namaz they're going to pray namaz-e-janaza. Almost every single namaz. کہ وہ ایک کے بعد you constantly keep on getting a reminder, الصلاۃ علی الاموات. بٹ اب وہ موت پر جب میرے پہ نماز پڑھی جا رہی ہوگی, اس سے پہلے اگر میں نے کوئی نماز نہ پڑھی, that is something that we have to understand. So the message for all of us, me including, would be to go back, read what Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam has to say about this دور, اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہدایت دی اس ہدایت پر اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت اس دین کو سمجھنے اور اس کو اپنی زندگیوں میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دعا کر لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. إنا كنا من الظالمين. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. اے کریم آقا ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دیجئے. اے کریم آقا ہماری تمام گمراہیوں کو معاف فرما دیجئے. اے کریم آقا اللہم ارنا حق حقا وارزقنا اتباعہ. اے کریم آقا حق کو حق کر دکھائیے. اس فتنے کے دور میں یا اللہ حق کو حق کر دکھائیے اور اس پر چلنا نصیب فرما. وارنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابہ. اے کریم آقا باطل کو باطل کر دکھائیے اور اسے اجتناب نصیب فرمائیے, اسے بچنا نصیب فرمائیے. اے کریم آقا ہمارے سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت میں لگا دیجئے. آپ کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنا دیجئے. ہماری آنکھ کو حیا عطا فرما دیجئے. ہمارے بولنے کو ٹھیک کر دیجئے. ہمارے دیکھنے کو ٹھیک کر دیجئے. ہمارے سننے کو ٹھیک کر دیجئے. یا اللہ ہمارے چاہنے کو ہی ٹھیک کر دیجئے. ہماری سوچ فکر کو ٹھیک کر دیجئے. اے کریم آقا اپنے فضل و کرم سے ویسا بنا لیجئے جیسا آپ چاہتے ہیں. اللہ ویسا بنا لیجئے جیسے آپ دیکھ کے راضی ہوں گے. اے کریم آقا اس دنیا سے اس حال میں لے کے جائیے گا کہ آپ راضی ہوں. یا اللہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے آپ ناراض ہو گئے. اے کریم آقا آپ راضی ہو جائیے. اے کریم آقا آپ راضی ہو جائیے. یا اللہ ہماری گمراہیوں کو نہ دیکھیے گا, اپنے فضل و کرم کو دیکھیے گا. ہماری نافرمانیوں کو نہ دیکھیے گا, اپنی جود و سخا کو دیکھیے گا. یا اللہ آپ معاف کر دیجئے. اے کریم آقا ہم معافی کے مستحق نہیں, لیکن یا اللہ آپ تو غیر مستحقوں دیتے ہیں. یا اللہ آپ کو پسند ہے معاف کرنا. آپ ہماری نافرمانیوں کے باوجود ہمیں معاف فرما دیں. اے کریم آقا ہمیں سچے راستے پہ چلا دیجئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں والے راستے پر چلا دیجئے. اس پیروی میں لگا دیجئے جو آپ کی طرف چلے. یا اللہ اس طرف لے جائیے جو آپ کو راضی کرنے والا راستہ ہو. ہر قسم کی ناراضگی سے بچا. نبی علیہ السلام کی ناراضگی سے بچا. یا اللہ نبی علیہ السلام نے اپنی امت کے لیے جو خیر کی دعا کی اس میں ہمیں بھی عطا فرما. جس شر سے پناہ مانگی یا اللہ ہمیں بھی پناہ عطا فرما.
یا اللہ ہمیں نہیں پتا یا اللہ آپ سے کیا مانگے، یا اللہ آپ وہ عطا فرمائیے جو آپ کو راضی کرے گا، ہر اس چیز سے بچائیے جو آپ کو ناراض کرے گا، یا اللہ جس کے دل میں جو نیک تمنا ہے اپنے فضل و کرم سے پوری کر دیجئے، یا اللہ جس کو جو جسمانی اور روحانی بیماری ہے یا اللہ اپنے فضل و کرم سے دور کر دیجئے، جس کی زندگی میں جو مشکلات ہیں اپنے فضل و کرم سے دور کر دیجئے، یا اللہ دنیا و آخرت کو آسان کر دیجئے، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے آسان کر دیجئے، اس حال میں یا اللہ موت دیجئے گا کہ آپ راضی ہوں، قبر میں اس حال میں لے جائیے گا کہ یا اللہ اس قبر کو روشن کرنے والے اعمال ساتھ لے کے جائیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رضا ساتھ لے کے جائیں، حشر کے میدان میں آپ کے سامنے اس طرح پہنچیں کہ یا اللہ آپ ہمیں دیکھ کے مسکرائیں، ہم آپ کو دیکھ کے مسکرائیں، یا اللہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ والا معاملہ کر دیجیے گا، قبر کے حساب سے بچا لیجیے گا، حشر کی مشکلات سے بچا لیجیے گا، دوزخ کے عذاب سے بچا لیجیے گا، اپنے فضل و کرم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما دیجیے گا، آپ کے دست مبارک سے حوض کوثر کا جام نصیب فرما دیجیے گا، یا اللہ ہمیں جنت میں داخل کر دیجیے گا، اے کریم آقا جنت الفردوس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ نصیب فرما دیجیے گا، اے کریم آقا اس زندگی کو حاصل کرنے کے لیے اس زندگی کے جو تقاضے ہیں ان کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔